بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے واحد جمع کے بارے میں، سنگولر اینڈ پلورلز۔ تو اس میں ہمارے پاس ہے کہ واحد جو ہے وہ اسم ہے جو صرف ایک چیز یا فرد کو ظاہر کرے، اسے واحد کہیں گے ہم۔ جیسے لڑکا، کتاب، گھر، مکان، اس طرح کے جو الفاظ ایک چیز کو، وہ اسم جو ایک چیز کو ظاہر کرے اسے ہم واحد کہیں گے۔ اور دوسرا ہے جمع۔ جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں، افراد، اشخاص کو ظاہر کرے، اسے ہم جمع کہتے ہیں۔ مثلاً اب لڑکا تھا تو اس کی جمع لڑکے ہوگا، کتاب تھی تو کتابیں ہوگا، مکان تھا تو مکانات ہوگا۔ تو یہ جو یعنی واحد اور جمع کا یہ بنیادی فرق اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں جمع بنانے کے قاعدوں کی طرف، کہ جمع بنانے کے قاعدے کون کون سے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے، اب کچھ ایسے رولز ہیں، ہر لینگویج میں کچھ رولز ہوتے ہیں جس کے مطابق ہم سنگولر کو پلورلز میں چینج کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو اردو زبان ہے اس میں بھی اس کے جمع واحد کی جمع بنانے کے کچھ رولز دیے گئے ہیں، کچھ اصول ہیں ہمارے پاس۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ اگر مذکر اسم کے آخر میں الف یا ہاء ہو تو اسے یہ سے بدل دیتے ہیں۔ اب الف یا ہاء ہے تو یا ہے تو اس کو ہم یہ سے بدلیں گے۔ جیسے اب لڑکا، اس کے آخر میں الف ہے، آخری حرف کیا ہے؟ الف ہے، تو اسے ہم جب تبدیل کریں گے جمع میں تو یہ لگا دیں گے، یعنی لڑکے۔ اسی طرح بچہ، بچہ کے آخر میں ہے تو سے ہم اسے جب تبدیل کریں گے تو اس کو بچہ سے بچے بنا لیں گے۔ تو اس طرح سے یہ بڑی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپ واحد الفاظ کو دیکھیں اور جن الفاظ کے اسم جو ہیں جن کے آخر میں الف یا ہے ہوگا تو اسے ہم نے یہ سے بدلنا ہے، تو وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنے کون سے ایسے اسم ہیں جن کو ہم تبدیل کر کے یہ لگا کے اور اس کی جمع بنا سکتے ہیں۔ دوسرے اصول پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ مذکر اسم کی بات تھی، جیسے لڑکا بھی مذکر ہے اور بچہ بھی مذکر ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں مونث اسم کی طرف۔ مونث اسم کے آخر میں یہ ہو تو آخر میں الف اور نون ساکن بڑھاتے ہیں۔ جیسے لڑکی سے لڑکیاں، لڑکی کے آخر میں کیا تھا؟ یہ تھا، اور اسے جب ہم نے تبدیل کیا تو یہ لڑکی تک لکھا اور الف اور نون ساکن آگے ڈال دیا۔ اسی طرح سے مرغی سے مرغیاں وغیرہ۔ تو یہ جو قاعدہ ہے یہ مونث اسم کے لیے ہے۔ مونث ہو اسم اور اس کے آخر میں یہ ہوگا تو اسے تبدیل کرتے ہوئے الف اور نون ساکن ڈال دیں گے اس کے آخر میں، تو وہ اس کی جمع بن جائے گی۔ اب تیسرے قاعدے پر آ جاتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مونث، یہاں بھی مونث کی بات ہو رہی ہے، اسم کو ہونا بھی فیمینن چاہیے، مونث ہونا چاہیے، اور اگر مونث اسم کے آخر میں یہ الف یا آئے تو صرف نون ساکن بڑھاتے ہیں۔ جیسے گڑیا، گڑیا سے اس کی جمع بنائیں گے تو گڑیاں، چڑیا سے چڑیاں۔ تو یہ ہمارا تیسرا اصول تھا کہ مونث اسم کے بارے میں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں نمبر 4۔ اگر مونث کے آخر میں، اب یہ پھر مونث کی بات ہو رہی ہے، اگر مونث کے آخر میں الف یا واو ہو تو حمزہ، یہ اور نون ساکن کا اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے دوا سے دوائیں، خوشبو سے خوشبوئیں وغیرہ۔ تو یہ بھی تینوں اصول جو ہیں وہ مونث اسم کے واحد کو جمع میں تبدیل کرنے کے لیے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں، اگلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ بعض اسموں کے آخر میں یہ اور نون ساکن بڑھا کر انہیں جمع بنایا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے کوئی اسپیسیفکلی ہمیں نہیں بتایا کہ وہ اسم مذکر ہو یا مونث ہو، یعنی بعض اسم ایسے ہوں چاہے وہ مذکر ہیں یا مونث ہیں،
ان کو ہم یہ اور نون ساکن اس میں ایڈ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں اور اسے جمع بنا لیتے ہیں، جیسے دوات سے دواتیں، میز سے میزیں وغیرہ۔ اور اس کا جو آخری اصول یہاں پہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ بعض عربی اور فارسی اسموں کے آخر میں الف تے لگا کر جمع بنائی جاتی ہے۔ اب الف تے صرف لگایا جاتا ہے اور اس سے جمع بن جاتی ہے، جیسے بیگم سے بیگمات، مستور سے مستورات۔ تو یہ دونوں جو ہیں ان میں جس طرح سے استعمال کیا گیا ہے الف تے کو اور اس سے جمع بنائی گئی ہے، اس طرح ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو ان اصولوں کو اگر آپ پورے ایک یعنی پریکٹس کے لیے مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کسی بھی اسم کی واحد کو جمع بنانے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس میں جمع کیا ہوتا ہے۔ اس میں جمع بعض ایسے اسم ہیں جو دیکھنے میں واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی جمع کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کون کون سے ایسے اسم ہو سکتے ہیں جس کو دیکھنے میں تو واحد لگتے ہیں وہ۔ اب ایسے ہر اسم کو اس میں جمع کہتے ہیں، اس اسم کا نام ہی اس میں جمع رکھا گیا ہے، دیکھنے میں وہ واحد ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ جمع ہے۔ جیسے اب جب تک اس کی مثال نہیں پتہ چلے گی ہمارے ذہن میں یہ کلیئر نہیں ہوگا۔ تو مثال کیا ہے؟ فوج۔ اب فوج کا مطلب ایک بندہ تو نہیں ہوتا نا، واحد تو نہیں ہوتا، فوج ہوتا وہ جمع ہے لیکن دیکھنے وہ اس کو پڑھنے میں ہمیں واحد محسوس ہوتا ہے۔ اور جو لشکر، اسی طرح اور بھی اس کی مثالیں جماعت ہے، ہجوم، گروہ، قوم، قافلہ، محفل، جلسہ، یہ ساری مثالیں اس میں جمع کی ہیں جو پڑھنے میں ہمیں واحد معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی جمع کے ہوتے ہیں۔ اب گروہ ہم ایک بندے کو نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ہجوم ایک بندے کو نہیں کہا جا سکتا، جماعت نہیں کہا جا سکتا، تو دیکھنے میں وہ واحد ہیں لیکن ان کے معنی جمع کے آتے ہیں۔ اب جمع اور اسم جمع میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب جمع جو بھی اسم ہوگا اس کے مقابلے میں اس کا واحد ہوتا ہے۔ جیسے لڑکیاں ہیں تو لڑکی اس کا واحد ہوگا نا، جمع کے مقابلے میں واحد کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ لیکن جو اس میں جمع ہوگا نا اس میں واحد نہیں ہوگا بلکہ اس کی جمع ہم بنا سکیں گے، اس میں جمع کو مزید جمع اس کی بن سکتی ہے، جیسے فوج کا افواج، جنگل سے جنگلات۔ ہاں جی، یہ ہے کہ ان کا واحد تو نہیں ہوگا لیکن اس کی اپنی جمع بن سکتی ہے۔ یہ فرق ہے جمع اور اس میں جمع میں۔ اب یہاں پہ کچھ میں نے یہ پریکٹس کے لیے دیکھ لیں کہ یہ جو واحد جمع دیے ہیں یہ وہ واحد جمع ہیں جن میں مختلف قسم کے اصولوں کے ساتھ جو چینج ہوتے ہیں واحد سے جمع میں، جیسے آیت ہے آیات، احسان سے احسانات، اخبار سے اخبارات، استاد سے اساتذہ، بزرگ سے بزرگان، بدن سے ابدان، تحریک تحاریک، ثابت ثوابت، جزیرہ جزائر، سنت سنن۔ تو یہ امید کرتی ہوں میں کہ آپ کو واحد اور جمع اور اس میں جمع کا جو مفہوم ہے وہ اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔